جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ جی حضور دعائیں ہیں آپ کی الحمدللہ۔ معلوم ہوا کہ آپ کل بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں عمرہ کے ارادے سے۔ جی حضور انشاءاللہ۔ یہ معلوم کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سفر مبارک فرمائے۔ آمین آمین اور سلامت روی و باز آئی۔ آمین آمین آمین۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی جی کہ پرسوں حضرت سید آل رسول حسین یا نظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ جی حضور۔ اور مجھے سن کر بے پناہ قلق ہوا، کیونکہ حضرت کے قلبی روابط تھے۔ جی حضور۔ اور کل میں ماراہرہ شریف بھی حاضر ہوا تھا حضرت کی جنازے میں شرکت کے لیے۔ جی جی جی۔ مگر مجھے یہ معلوم ہوا جنازے میں شرکت سے پہلے ہی جی کہ بمبئی میں حضرت علیہ رحمہ کے ولی اقرب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا تھی، اور وہاں بمبئی کے بہت سے اہل عقیدت سے جنازے میں شریک بھی ہوئے۔ جی جی جی۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے جی کہ جب ولی اقرب نماز جنازہ پڑھا دے یا ولی اقرب کی اجازت سے کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھا دے جی تو فقہ حنفی کے اجماعی مسلک کے مطابق دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو جی اسی لیے میں نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، صرف تدفین میں، فاتحہ میں شرکت اور تعزیت بھی کی۔ جتنی شریعت اجازت دیتی ہے اتنا میں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز جنازہ جو ہے وہ دوبارہ ولی اکرم کے پڑھا لینے کے بعد جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، ناجائز ہے۔ تو ہمارے متعدد علماء، کا اتفاق ہے، متعدد مشائخ جو ہمارے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کی نماز جنازہ تو 2 3 مرتبہ ہوئی تھی۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کئی دفعہ ہوئی، حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کئی دفعہ ہوئی، اور بھی کچھ علماء کرام ہیں جن کی نماز جنازہ کئی دفعہ ہوئی، مگر یہ نماز جنازہ غیر ولی نے پڑھائی اور ولی کی اجازت کے بغیر پڑھائی۔ اس میں نہ ولی کی اجازت تھی اور نہ ولی نے پڑھائی تھی، غیر ولی نے پڑھائی اور بغیر اجازت کے ولی کی۔ اچھا۔ اس وجہ سے اس کی یہ اگر اس طرح پہ کوئی نماز جنازہ 1 2 بار پڑھ لے تو ولی اقرب کو یہ اجازت ہے شرعاً کہ وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھے، اور جب وہ پڑھے تو اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہ مگر یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ولی اقرب نے خود ہی نماز جنازہ پڑھا لی، تو ایسی صورت میں ماراہرہ شریف میں جو دوسری نماز جنازہ ہوئی جی یہ شرم درست نہ تھی، اور مجھے یہ معلوم کر کے کچھ حیرت بھی ہوئی کہ یہ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، اس لیے شرعی نقطہ نظر سے آپ پر اس سے توبہ و رجوع لازم ہے۔ تو حضور ایسی بات ہے تو میں اللہ عز و جل کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرمائے۔ لیکن حضرت یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو جنہوں نے نماز جنازہ وہاں پر ادا کی ان کی نماز جنازہ کا کیا؟ وہاں پہ عام طور پہ جو لوگ ماراہرہ شریف میں جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں عام طور پر اس کی اطلاع نہیں تھی کہ ولی اقرب نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے۔ جی تو بندہ اپنے علم کی حد تک مکلف ہوتا ہے، جی جب انہیں معلوم ہی نہیں تھا تو وہ شرعی گرفت سے بری ہیں، ان کے فعل کو ناجائز یا گناہ نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ ان کو اس نیت پر انہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ بس حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگوں کے علم سے ہم کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادات ماراہرہ اور سارے بزرگان دین کے فیوز و برکات سے اللہ عز و جل ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ خاص طور پر جو ہے حضور یہ حضور نظمی علیہ رحمت و رضوان اور ان کے گھر والوں کے لیے صبر کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے، بلکہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت
نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے جبائے رحمت میں خاص مقام عطا فرمائے، آمین ان کے پسماندگان کو اور آپ کو صبر جمیل و عرض جزیل عطا فرمائے۔ مولانا مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ آپ نے شریعت کے حکم سنتے ہی اس کے سامنے سے تسلیم خم کیا، توبہ و رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسی ہی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ حضور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کل میں انشاءاللہ پہلے شہر رسول میں حاضر ہو رہا ہوں مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انشاءاللہ 2-3 روز کے بعد عمرے کے لیے جاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سفر آسان فرمائے اور حاضری قبول فرمائے۔ خارجہ رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام میں خاص طور پر پیش کریں گے، اور ہر مقام مقدس میں ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ پھر آپ کے وطن واپس فرمائے، دوبارہ ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر حضور۔ السلام علیکم۔